اچھا آپ اس بات پہ غور کرو. تو اللہ کے کام ہیں یہ سارے. اس لیے اب آپ کو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں 6 باتیں 7 باتیں یاد ہے نا. مطلب یہ کہ یہ ہے آدمی جس میں یہ ہو نا باتیں وہ اس نے قبول کیا اس کو, اور اب اپنے آپ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات پر کیا سلسلہ کیسے ہو کہ انسان اس کا خیال بس اتنا قبول کرنے والوں کا طریقہ یہی کہ جتنا یہ خیال آپ کو بتایا اس خیال کی دعا کی جائے. اچھا کہ یا رب العالمین یہ خیال میں سمجھ آ جائے, یہ بات سمجھ آ جائے, اور اگر یہ بات یاد رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات بہت آسان ہو جائے گی. اور سمجھو کہ یہ راز کا حصہ ہے. راز صاحب بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہیں سارا کچھ پورا کرنا ہے. اس کا بس یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان سے آپ کا سفر پورا کرنا ہے, اسی کے اندر ہی پورا کرنا ہے. اور یہ میدان بذات خود جو ہے نا یہ پابند ہے. نگاہ اگر جلووں کی بھی پیاس ہو تو وہ بذات خود ایک محدود واقعہ ہے. اگر آپ کو دوستوں کی بھی آزادی ہے لیکن وہ جو اویلیبل اسٹاف ہے وہ بھی آپ کو محدود ہی ملے گا. تو اگر آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کا حاصل ہے یا آپ کا انعام ہے یا آپ کے پاس پیسے ہیں یا وسائل ہیں, آپ ایسے اوکھے ہوتے جا رہے ہو اور ایسے تلف ہوتے جا رہے ہو, یہ واقعہ وہاں ہے ہی کوئی نہیں جو تمہارے پاس ہے. نہیں بات سمجھائی؟ جو واقعہ تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے, یہ واقعہ تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں. وہاں کہاں؟ نہیں بات سمجھے کہ جس نے بھیجا ہے آپ کو اس کام پہ اس نے تو یہ تو پوچھتے نہیں ہے کہ آپ یہ میں تو راستے میں رک گیا تھا, میرے پر بڑے کمزور ہو گئے واقعات, بچے ہو گئے, بچوں کے پرابلم آ گئے. یہ واقعہ اس نے نہیں اکوموڈیٹ کیا, ورنہ وہ یہ کہتا ہے جس کے 10 بچے ہیں اس پر نماز معاف کر دی. آسان سی بات ہے, 10 بچے والے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بچے جی, آپ اندازہ لگا لو, یہ تو بڑا مشکل واقعہ ہے جی. اور مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا. یا جو غریب آدمی کم از کم اسے یہ کہ غریب آدمی عید تو تیری آزاد ہے نا. غریب آدمی تجھے اخبار میں لکھتے نہیں ڈرامے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب کی عید, غریب کی یہ, تو پھر وہ یہ کہا کہ غریب پر روزے ہی فرض نہیں ہے کیونکہ غریب کی عید ہی مشکل ہو جاتی ہے. عید جو تم تصور لے رہے ہو وہ عید نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نام کو اور جس کام کو اور جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے وصال کا دن. اور تم نے عید کو اگر مال کا ذریعہ رکھا ہے تو پھر روزہ کمائی کے زمانے ہونے چاہیے, کوئی اسمگلنگ کا زمانہ ہونا چاہیے. عید تو تب بنے گی نا, یہ عید نہیں ہے. عید سے مراد یہ ہے کہ جس کی ذات, جس کی خوشنودی کے لیے ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں, آج اس کی رضا کا دن ہے, آج اس کے لقاء کا دن ہے, آج اس سے ملاقات کا دن ہے. وہ کپڑے چٹے پانے کا دن نہیں ہے. یہ تو ویسے حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے اچھا لباس پہنو تاکہ ایک دوسرے سے جو کہ ملو گے. تو تم رمضان میں مل نہیں سکے بیچارے سارے اداس رہے ہو نا, صبح شام دن رات تراویح روزہ ادھر ادھر, پر حضور پہ جپی چپی پڑھنے موسم نہیں آیا. تو آج کے دن ہے بلے بغل گیر ہو گئے. اب سارے بغل گیر ہو تو خوشبو لگنی چاہیے, اچھی بات ہے, لباس سے بات بہتر ہونا چاہیے, یہ مطلب تھا. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مضمون یہ ہے وہ خاص طور پر وہ جو روزہ رکھے اور پھر عید بنائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے. پرابلمز چلتے رہیں گے اور تم پرابلم کے اندر ہی سے بلا لیے جاؤ گے واپس, اور پھر تم سے وہی کچھ پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جا رہا ہے. اس بات کو یاد رکھنا, پکی بات ہے یہ کہ پرابلم والے سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا گیا. اگر سوال وہی رہنا ہے تو تیری پرابلم جو ہے یہ تجھ پر حاوی نہ ہو. کیا کہا میں نے؟ پرابلم حاوی نہ ہو. تو دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پرابلمز کو حاوی نہیں ہونے دیتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پابندیاں اور دنیاوی مجبوریاں اور دنیاوی برداشتوں کے اندر اسی طرح آسودہ خیال ہے جیسے وہ آزادی میں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے. یہ اس راستے کی ایک خاص راز بتا رہا ہوں کہ یہ راز یاد رکھنا, اللہ کے راستے کا راز یہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. بس یاد رکھ لینا, پکی خبر بتا رہا ہوں. کیا راز ہے اس راستے کا؟ مشکلات میں بھی یہ آسان رہتا ہے کیونکہ دس از دا اونلی وے. اس راستے پر الٹرنیٹیوز کو نہیں ہے
اور حضور پاک دیکھو کیا فرمایا، کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور صراط مستقیم کی تعریف فرمائیے، آپ نے ایک لائن بنا دی سیدھی، ایک راستہ ادھر بنا دی، ایک لائن ادھر بنا دی، بھائی یہاں سے چلو، ادھر نہ جاؤ، ادھر لگا جاؤ، ادھر نہ مڑو، سیدھے لگا جاؤ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں دو خیال نہ ہو کہ بس ایک راستہ۔ میں نے پہلے بتایا، یا تو تم کریٹر ہو اپنی لائف کے، پھر دیکھ لو کہ پابندیوں میں کیا تم آزاد ہو، اور اگر یہ اس نے کیا تمہارے ساتھ تو پھر اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، جو اس نے کیا وہ بھی قبول کر۔ تو یا خود اس کا مصنف بن، مصنف بنے گا جب تو پریشان ہوگا کہ تو نے کیا لکھا اپنے لیے۔ یہ بات سمجھ آ رہی، دوسرے میں سمجھ آ رہی تمہیں؟ یہ زندگی جو تیری طلب ہے کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا، خود طلب کیا، کیوں کیا؟ لاؤ پہلے ہمیں جواب دو، اللہ کو تو بعد میں جواب دو۔ یا تم یہ کہو کہ ادھر سے ہوئی ہے، ادھر سے ہوئی ہے، تلخی کوئی نہیں، مبارک ہو، اللہ کرے تھوڑی سی اور تلخی ہو جائے، پھر تلخی کس بات کی؟ اب غلطی تیری کیا ہے؟ ایک کام کرنے کے بعد اس کام کو ناپسند کر رہا ہے، یہاں پریشان ہے۔ جو کر گیا پسند کر کے چل جا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آج ایسا نہ ہوتا، اس سے نکل جا، اب پھر تیرا راستہ آسان ہو گیا۔ عزیز بات سمجھائی؟ راستہ آسان ہو گیا۔ کل تک جو تیری غلطی تھی، اسلام نے راستہ بتا دیا کہ توبہ کے بعد تو نیا آدمی ہے، اور کوئی ایسا زندگی میں، یہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا زندگی میں غلط عمل نہیں ہے، گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے، سوائے ایک چیز کے، اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہوا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہی ہوتا ہوگا کہ تم کس باتوں پہ ڈرے پڑے ہو، تم اپنے گناہوں کی بڑی توقیر فرماتے ہو کہ بڑے گدھے ہو تم لوگ، اتنی اہمیت جتاتے ہو، ان کو اتنی عزت عطا فرماتے ہو کہ شاید یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے معاف نہیں کر سکے گا۔ اللہ تو ہے ہی قادر، معاف فرمانے والا ہے، اس لیے اپنے گناہ کو اتنی عزت افزائی کی نگاہ سے دیکھ، اپنی غلطیاں بھی اتنی نہ مطلب مہربانی کر کہ ان کا نتیجہ اللہ کی مہربانی ہو سکتا ہے۔ قبول کرنے والا آخری انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مانتا ہے اپنا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ باقی یہ جو وسائل ہے دنیا میں نے بتایا ہے کہ اگر موت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل آگے نکل جائے، وہ آگے نکلتے نہیں ہیں، اس لیے یہاں کی چیز یہی پھینک جاؤ۔ کیا کہا؟ یہاں کی چیز یہی پھینک جاؤ، اور تمہیں آسانی مل جائے گی کہ زندگی میں ہی پھینک جاؤ۔ جو چیز مرنے کے بعد تمہاری نہیں رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نہ رکھو اپنے لیے۔ کیا کہا؟ بہتر یہ ہے تمہاری نہیں رہے گی، زندگی میں بھی نہ رکھو، زندگی میں بھی اس سے بچ جاؤ، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ جو چیز، اس کو یوں کہو آسان لفظوں میں، جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے اس کو لازمی طور پر چھوڑ دو، چھوڑ دو، کم از کم اس کو ذہنی طور پر چھوڑ دو، آپ کو آسودگی مل جائے گی، آسان ہو جائے گا۔ تم جس چیز پر قبضہ جما کے بیٹھے ہو اپنی زندگی، دیکھو تمہیں ایک بات تو بات ہوتی ہے کہ جی دوست ہمارے دھوکہ دے گئے، آپ کہنا نہیں مانتے، جن پر ہم نے احسان کیا، دیکھو یہ ممنون نہیں ہوتے، یہ کہتے رہتے ہیں لوگ، کوئی یہ وہی آدمی دیکھو لو ہم سے بے ننگو دام، یہ وہ آدمی، آپ یہ دائرہ قریب آتا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کی اولاد باغی ہوگی، اندازہ لگا، کیا کہتا ہے؟ آپ کی اولاد، آپ کی اولاد بدل گئی، اب یہ راستے میں ہے یہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں بات، تو یہ بتا کہ جو تیرا وجود ہے یہ کس دن تجھ سے باغی ہونا ہے؟ یہ ہوا پڑا ہے کہ تیرا وجود بھی تیرا ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب یہاں وہ وقت آتا ہے کہ تو یہ دیکھ کہ کیا تو وجود ہے یا تو روح ہے۔ اگر تو وجود ہے تو پھر تو نے روح کو ہلاک کر رہا ہے، اور اگر تو روح ہے تو پھر تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا اور وجود کو بھی بچا۔ اس لیے جب وجود تمہارا تمہارے خیال کے عمل کے تابع نہ رہے تو یہ وجود دور کا وجود قریب آ کے غیر بنا ہوا ہے،
تو سب سے پہلا جنگ جو ہے نا اپنے وجود کا جنگ ہے. اب تک کیا کہا؟ سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ کہیں تیرا وجود ہی تجھے لذت کی طرف مائل کر کے تجھے حقیقت سے دور نہ کر دے. آپ کو بات نہیں؟ یعنی کہ سونا جسم نے ہے اور معروم عبادت سے روح نے ہونا ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بات مشکل ہے. بند آنکھ ہونی ہے وجود کی اور نظارہ روح کا ضائع ہو جانا ہے. نظارہ آنکھ کا نہیں ہے، آنکھ تو اندھی ہے. نہیں بات سمجھائے، آنکھ تو نہیں دیکھتی نا. اور راز واضح سمجھائی، آنکھ کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. یہ بات پھر دہرا لو. کیا کہا؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. کون ہے؟ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل تو وہ چیز ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جاؤ اور سے غافل ہو جاؤ. آپ کو بات سمجھیں؟ یہ راز ہے اس کا، یہ راز سمجھنا چاہیے. جس طرح کوئی آدمی مطلب ذکر کر رہا ہے اللہ زور سے، نہیں ہوتا کیا ذکر کرتے نہیں آپ کو اللہ اللہ کرتے رہے. یہ ذکر جو ہے کر رہا ہے، مدعا ذکر تو نہیں ہے. ذکر تو آواز ہے یا نام ہے، مدعا تو ذات ہے. تو ذات جو ہے وہ تم تو اس کی پکار کر رہے ہو نا، ذات تو نہیں ہے یہ. اس لیے ذکر جو ہے یہ مذکور کے راستے میں ممکن ہے رکاوٹ ہی ہو، حجاب ہو، کیونکہ یہ مذکور تو نہیں ہے. جسے تم کسی کو بلا رہے ہو امام دین امام دین امام دین، امام دین کے قریب ہو تو پھر کوئی امام دین کی بات بنتی ہے. خالی آواز تم دے رہے ہو نا. اب جب تمہیں آواز جس کو دے رہے ہو کوئی کہیں پاس ہو، اشارے سے اسلام علیکم بات بنتی. بعض اوقات آواز جو ہے یہ حجاب ہے ریلیشن کا، اور بعض اوقات جو ہے یہ ضروری ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں؟ اب اس لیے جب تک یہ سمجھنا ہے خالی ذکر روٹین کی بات ہے.